نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کل کے حوالے سے خصوصاً کارٹون کہ بچوں کو کارٹون کا عادی بنا دیتے ہیں، شوقین بنا دیتے ہیں۔ ان کی بیڈ شیٹس پر کارٹون بنے ہوئے، ان کی کتابوں پہ کارٹونز کے سٹیکرز ہیں، ان کو کھانا کارٹون دکھا کے کھلایا جا رہا ہے، ان کو ہر چیز میں ان کے کپڑوں کے اوپر کارٹون بنے ہوئے، یعنی پورا کارٹون کلچر۔ یعنی ویسے تو ہم نے جب کسی چیز کو حقیر کہنا ہوتا ہے یا مذاق بنانا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کیا کارٹون لگ رہے ہو۔ اس کا مطلب ہے ہمیں پتہ ہے کہ کارٹون ایک بگڑی ہوئی چیز ہے، ایک مسخ شدہ چیز ہے، اور اس مسخ شدہ چیز جس میں اللہ کی ایک تخلیق کو کس طرح بگاڑ کے پیش کیا جاتا ہے کہ ناک کہیں ہے اور دانت کہیں ہے اور آنکھیں کہیں ہیں اور سر کہیں ہے، اور وہ دیکھ کر فطرت کے ٹوٹلی اگینسٹ فطرت مسخ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ ان کے ذریعے بچوں کو جو میسج دیا جا رہا ہے وہ دیکھنے کو کارٹون ہے معصوم، لیکن ان میں ہر وہ چیز موجود ہے کہ جو بسا اوقات ایک میچور انسان کے لیے بھی قابل برداشت نہ ہو۔ بچوں کو سورتوں کے نام نہیں پتہ ہوں گے، ان کو کلمے نہیں آتے ہوں گے، دعائیں نہیں آتی ہوں گی، لیکن کارٹونوں کے نام اور سیریز ایسے ازبر ہوں گے کہ مشکل سے مشکل لفظ جو ہے وہ بھی ان کے لیے بہت آسان ہوگا۔ وہ کام جو کسی اور طریقے سے شیطان نہ کر سکا، اس طریقے سے متحرک طریقے سے ان کے ذہنوں کے اوپر پوری طرح چھا گیا، اور ہم بہت سارے لوگ اس میں کوئی قباحت اور برائی نہ سمجھتے ہوئے ہر چھوٹے بچے کو خود اس کا ایڈکٹ کرتے ہیں کہ آؤ کارٹون دیکھو، اس کو بہلانے کا ایک ذریعہ۔ اور پھر جب بچے منہ چڑھائیں اور منہ بنائیں اور بہکی باتیں کریں اور بگاڑ کے لفظ نکالیں، تو یہ ہم ان کو بد اخلاق نہیں بنا رہے تو کیا بنا رہے ہیں؟ بچے کو عمدہ اخلاق سکھانا، باوقار بنانا، بچپن سے ہی اس کی ابتدا ہوتی۔ وہ چیزیں اتنی ذہن میں راسخ ہو جاتی ہیں کہ اس طرح کی ایکٹنگ کرنا اور اس طرح کا بولنا اور اس طرح کی شکلیں بنانا وہ برا بھی نہیں لگتا، اور اسی کو کہتے ہیں شیطان نے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے کہ وہ سب کچھ پھر ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے، اچھا لگتا ہے، اور بچہ بھی کارٹون جیسے کام کرے تو ہمیں بہت معصوم لگتا ہے، بہت پیارا لگتا ہے۔ اور اسی میں وہ چیز آ جاتی ہے جیسے ماں باپ بچے سے توتلی زبان میں بات کر کے ان کی زبان بگاڑتے ہیں، یہ جھوٹی کہانیاں سنا کے ان کو ایسے پریوں کی اور معلوم نہیں کہاں کی جن کی کوئی حقیقت نہیں، اسے بچپن سے ہی خوابوں کی دنیا میں رہنا سکھا دیتے ہیں۔ اور جب ایک شیطان اس طرح مسلط ہو جاتا ہے یعنی غیر محسوس طریقے سے، تو پھر کسی سنجیدہ بات میں دل لگتا ہی نہیں، بعض اوقات پڑھائی میں ان کا دل نہیں لگ رہا۔ اور بہت سی ایسی ریسرچز سامنے آئی ہیں کہ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، ان کا اپنا جو دماغی لیول ہے یا اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ متاثر ہوتی ہے، وہ ڈیولپ نہیں ہوتی، تخلیقی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اپنے دماغ سے تو سوچ نہیں رہے، وہ جو کچھ ان کے آگے حرکت کر رہے ہیں بس اسی کو فالو کر رہے ہیں، اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ پھر اسی طرح جب ہم بچوں کو دینی تعلیم و تربیت دیتے نہیں اور یوں ہی وہ بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں اور وہ پوری طرح شیطان کی پیروی شروع کر دیتے ہیں، تو بچے تو ہمارے تھے، لے گیا کوئی اور، وہ ہمارے بھی نہیں رہتے۔ پھر ان کے دل میں والدین کے لیے ادب، احترام، محبت، احساس، وہ سب چیزیں ناپید ہو جاتی۔ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن کبھی ہم نہیں سوچتے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بچپن میں ہم نے ان کو دین کی وہ محبت، اللہ رسول کی وہ چاہت دی ہی نہیں۔ تو جس چیز پہ آپ نے ان کو پروان چڑھایا، جو کھیت آپ نے لگایا، جو بیج آپ نے بویا، وہی اب آپ کو کاٹنا ہے۔ نہ وہ خدا کے وفادار، نہ دین کے وفادار، نہ رشتوں کے وفادار۔ وہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ان کو اس وقت اللہ رسول کی بات نہیں بتائی، کچھ اور دی۔ آپ نے جو کچھ ڈالا وہی اب باہر آئے گا۔ اور اس دور میں میڈیا کی وجہ سے بچوں کی تربیت سب سے مشکل کام ہے۔
آپ ایک چیز سے بچائیں گے وہ دوسری میں چلے جائیں گے, دوسری سے بچائیں گے وہ تیسری میں چلے جائیں گے, اور پھر اسکول کالج اندر باہر ہر جگہ جب باتیں ہی وہ ہو رہی ہیں, تو اگر وہ ایسی باتیں نہیں کریں گے تو وہ تو اجنبی ہو جائیں گے. بہت سے والدین ٹیلی ویژن کے بعد ڈش کے بعد ہر چینل ان کو اس لیے دکھاتے ہیں کہ بچے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو. تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ایک احساس کمتری سے بچاتے بچاتے آپ نے ان کو کیا کچھ بنا دیا, کتنا زہر ان کے اندر انڈیل دیا, کتنی گندگی ان کے اندر بھر دی. یہ تو کوئی حل نہ ہوا, یہ تو کوئی علاج نہ ہوا کہ ایک مرض کا علاج کرتے کرتے آپ کئی مرضیں لگا لیں اپنے آپ کو. اکثر دینی گھرانوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے, یہ سب چیزیں موجود ہیں, اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھی آپ تو سمجھتے ہیں کہ یہ سب غلط ہے تو پھر یہ کیوں کرتے ہیں, کہتے ہیں اس لیے کہ بچے باہر نہ جائیں, اور اس لیے کہ بچے دوسروں سے پیچھے نہ رہ جائیں. کبھی سوچے کس چیز میں پیچھے؟ میری ساری باتوں کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سارا میڈیا یکسر سب کچھ غلط ہے, لیکن جب وہ ایک چیز آئی تو اس کے ساتھ بہت سی جو قباحتیں چلی آئیں, اور ہمارے اندر یہ احساس بھی ختم ہو گیا کہ اس کو سپریٹ کس طرح کرنا ہے, ان سب چیزوں کو اچھے رخ پہ استعمال کس طرح کرنا ہے. وہ سوچ ہم سے چلی گئی. ایک برائی شروع میں تھوڑی سی برائی لگی, کھٹکی, پھر اس کے بعد اس کا احساس بھی ختم ہو گیا. ہماری مشکل یہ ہوئی, حالانکہ اسی ذریعے سے, اور پھر ہم بہانہ کرتے کہ لوگوں کی ڈیمانڈ یہی ہے. لوگوں کی ڈیمانڈ یہ بنی کیسے؟ انسان کا نفس تو ایک برائی کے بعد اگلا قدم اٹھائے گا, پیچھے تو نہیں جائے گا. دوسری طرف تو ہم دین کی کوئی سمجھ ان کو دے نہیں رہے, ان کو اپنے نفس پہ ضبط کرنے کا کوئی طریقہ بتا نہیں رہے, صرف یک طرفہ ہی سب کچھ دکھا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں آپ کے جی لوگ چاہتے یہی ہیں, اب ان کی ضرورت پوری کرنی ہے. چلے ان کی تو ضرورت پوری کریں, مگر اپنے لیے اللہ کے ہاں جواب ضرور سوچ لیں کہ اتنے سارے لوگوں کو جب خدا سے دور کیا تو اس کا جواب کیا دینا ہوگا. دنیا کو راضی کرتے کرتے, لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کرتے کرتے اپنی ڈیمانڈ کو مت بھولیں. جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ سی این این پہ انہوں نے رپورٹ دکھائی تھی کہ امریکہ اور بہت سی ویسٹرن کنٹریز میں بچے اس لیے بہت بگڑ رہے ہیں, بہت وائلنٹ ہو رہے ہیں, کرائمز کر رہے ہیں, کیونکہ کارٹونز انہیں وائلنس سکھاتے ہیں. اور اس میں اسپیشلی نینجا ٹرٹلز کا ذکر تھا, اور ہم انہیں کارٹون سمجھتے ہیں لیکن ان میں یہ ہے کہ گنز اور اس طرح کی وائلنس بہت سکھائی جاتی ہے. تو وہاں ایسے بہت سے انسیڈنٹ ہوئے جب ایک بچے نے بہن بھائی کو مار دیا, اپنے پیرنٹس کو شوٹ کیا, اس طرح کے بہت سے انسیڈنٹس وہاں ہوئے. اور ہم لوگ یہاں وہ امپورٹ کر رہے, کارٹونز دکھائی جا رہے ہیں. اور بہت سے پیرنٹس کا انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ وہ انہوں نے خود کبھی وہ کارٹون نہیں دیکھے, بچوں کو ڈائریکٹ بٹھا دیتے ہیں تاکہ ان سے جان چھوٹ جائے پیرنٹس کی اور ٹائم نہ دینا پڑے. ہاں, یہ جو ایڈکشن کی بات ہو رہی ہے تو یہ بتا رہی ہے کہ ان کی دوست کی بچی ہے 3-4 سال کی, تو اس کو ایک خاص کارٹونز پسند ہے, اور وہ صبح اٹھتے ہی شور کرتی ہے, اور کم از کم 2 دفعہ وہ کارٹون دیکھتی ہے. پھر وہ یعنی اس کی صبح شروع ہوتی ہے, دوپہر کو جب گھر آتے ہیں تو پھر وہ کم از کم 2 دفعہ, اور پھر رات کو, یعنی اتنی ایڈکشن ہو گئی ہے کہ 6-7 دفعہ جب تک وہ دیکھ نہ لے دن میں تو وہ بچی کسی اور چیز سے بہلتی نہیں, کھانا نہیں اس کے بغیر کھاتی, سونے کا نام نہیں لیتی. تو اب آپ خود سوچیں کہ جب ہم نے بچوں کو یہ نشہ دے دیا, شیطان کے حوالے کر دیا, پھر اور کیا کریں گے. امریکہ میں ایک ریسرچ کمپنی نے ریسرچ کرنے کے لیے 3 فیملیز کو سلیکٹ کیا, اور ان کو یہ کہا کہ انہیں وہ $10,000 دیں گے اگر وہ 1 مہینے کے لیے ٹیلی ویژن نہ دیکھیں. تو اس میں ایک فیملی نے 15 دن کے بعد چھوڑ دیا, ایک نے 25 دن کے بعد, اور تیسرے نے 1 ہفتے کے بعد. یعنی ایک نے 1 ہفتے کے بعد توبہ کر لی کہ ہمیں یہ 10,000 کا انعام نہیں چاہیے, ہم ٹیلی ویژن کے بغیر نہیں رہ سکتے. دوسرا 15 دن کے بعد, اور تیسرا 25 دن کے بعد. 5 دن رہ گئے تھے, برداشت کر لیتے, جہاں 25 گزر گئے تھے $10,000 مل جاتے. لیکن $10,000 ان کے نزدیک اہم نہیں, لیکن وہ ٹیلی ویژن دیکھنا زیادہ اہم ہے. اور پھر ریسرچ یہ ہوئی کہ جتنے بھی ایسی ڈرگز ہیں یا ایسی چیزیں جو نشہ آور ہیں, ان میں سب سے زیادہ سخت نشہ آور چیز جو ہے وہ ٹیلی ویژن ہے. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے, ہم بھی ان سے کچھ پیچھے نہیں ہیں. جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ In the United States right now, if you look in the news, in Denver, Colorado, a state over there, there was a high school where these 2 young people, teenagers, they opened fire in their class, and a lot of students died and a lot were injured.
and they were very shocked. Everyone in America is very shocked about this. And the President Clinton, he especially went to Hollywood, and he asked them to stop making movies that were so violent, cartoons that were so violent. It's all because of the media. And as far as the Simpsons program, I mean, Auntie Hamida is totally right, because I've seen it, and the only thing that it promotes is rebellion towards your parents. It teaches you all sorts of ways to talk back. It teaches no respect for your parents. Okay, that cartoon has no respect for your parents at all. And as far as cartoons are concerned, there are certain cartoons, if you look at the Japanese cartoons, okay, they're not really cartoons. They're actually for adult people, because they have foul language, bad language. They have lots of indecent stuff in there. And, parents might think, acha, theek hai, it's just a cartoon. They're figures that, but they're not really for kids. They're for adults. There are adult cartoons out there. And then they have this, we call it the couch potato syndrome, because it's, young people usually just lie on the couch, jo sofa pada hua hai wahan, and they just watch TV all day long. Aur wahan jo channels hote hain, you have cable, you have hundreds of channels over there. Aur bas waise hi din guzarte. You just you're in front of the TV and you press the remote control, and that your entire day goes by. कार्टून्स में एनिमेशन होता है. आपको एनिमेशन मालूम है? जो पिक्चर आप एक सीन को 3 दिन में बनाते हैं, एनिमेशन को एक पूरा महीना लगता है. इट्स अ वेरी टीडियस प्रोजेक्ट. एक पिक्चर को रखते हैं, जैसे कि ये मेरा पिक्चर है, ये एक पिक्चर है, हाथ उठ रहा है, दूसरा पिक्चर है, ये तीसरा पिक्चर है, ये चौथा पिक्चर है, ये पांचवा पिक्चर है, ये कार्टून इज अ वेरी टीडियस प्रोजेक्ट. इट्स वेरी इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट. जो भी बनाता है उससे सोच समझ के बनाता है. और जितना आंखों पे ये चीज असर करती है, मूवी असर नहीं करती, क्योंकि वो क्लिप्स है, वो जाते रहते हैं एक के बाद दूसरा. तो आप क्या समझ रहे हैं कि बच्चे ये सब मूवमेंट्स देखकर और फिर घर जाके खाना खा रहे हैं? नहीं. जो कार्टून्स देखते हैं, ये भी रिसर्च प्रूव्ड कि हर एक चीज जो बच्चा देखता है उसकी विजन में, जैसे डॉक्टर फरहत कह रही थी, इट इज स्टोर्ड इन हिज मेमोरी. और जब वो बिस्तर पे जाके सोता है दुआ पढ़ के, उसके बाद कार्टून्स आ जाते हैं उसके दिमाग में. तो पूरी रात यही देखता रहता है. और आपको ये भी मैं बता दूं, रिसर्च्ड, द चिल्ड्रन हु वॉच मैक्सिमम कार्टून्स हैव maximum sexual pleasures and wet dreams in bed for children below puberty. 10 साल के नीचे वाले बच्चे. आप ये देखें कि क्या असर हो रहा है. उठा लें उनको टेलीविजन से. Video games, they're even worse than cartoons, because Asma was talking about the 2 students जो अपने क्लास के बच्चों को उन्होंने मार डाला. They used to play video game, जो aim था video game का कि how many people can you kill. That was the game of the video game. And with Newsweek में 2-3 हफ्ते पहले ये पूरा आया है. बच्चों की साइकी वो स्टडी किया उन्होंने. ये वीडियो गेम्स बहुत, इसलिए आप एक्चुअली आप कर रहे हैं, आप देख रहे नहीं है, आप खुद कर रहे हैं. एंड आपका ये एम है कि आप मार डालें किसी को. आ रही है कि इनके रिजल्ट्स इनके और इनके भाइयों के अच्छे नहीं आए, तो इनके वालिद ने नाराज होकर टेलीविजन के ऊपर लिख के लगा दिया 6 months के लिए टीवी बैन है, और अगर इसके बाद भी रिजल्ट नहीं अच्छे आएंगे तो घर से बाहर निकाल देंगे इसको. और 6 महीने तक इन्होंने टेलीविजन नहीं देखा, तो पूरी फैमिली एक दूसरे के बहुत करीब आ गई और आपस में ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आने लगे. तो इसका सिर्फ एक इफेक्ट ये नहीं है कि वो एक फाशी और वो सब कुछ सिखा रहा है, ये तो हमारी खानदानी जिंदगी और निजाम और फैमिली लाइफ को तबाह कर रहा है. कि आपस के ताल्लुकात जो हैं, कोई मेहमान आता है तो उसका आना नागवार है कि जी ड्रामे के टाइम पे क्यों कोई आ गया, कोई डिस्टर्ब हो रहा है. और इसी तरह लोग आके बैठे रहते हैं, बस थोड़ी सी बात की और ध्यान उधर हुआ, यानी इंसानियत और मुरव्वत तक खत्म होकर रह गई. अच्छा, अलादीन, उसमें वो दिखाते हैं कि एक शॉपकीपर है और वो फ्रूट बेचता है, तो एक बच्चा आता है और वो सेब उठाने की कोशिश करता है, तो वो शॉपकीपर उसके हाथ पे छुरी मार के उसका हाथ काट देता है. और एक्चुअली क्या दिखाया जा रहा है कि मुस्लिम्स जो हैं उनके यहाँ चोरी की सजा हाथ काटना है. और कार्टून्स के जरिए मैसेज क्या कन्वे किया जा रहा है इस्लाम के अगेंस्ट. इस आयत में आप देखें कि खास तौर पर ये बात जो है ना, वह अजलिब अलैहिम बिखैलिका व रजलिका, चढ़ा ला उन पर अपने सवार और प्यादे, यानी जैसे फौजें शैतान की, यूं महसूस होता है आयत को पढ़ के कि उमड़ी चली आ रही, और जो कुछ काम हो रहा है वो यूं लगता है कि जैसे
فوجوں کا ہی کام ہے، ایک آدھ شخص کا نہیں ہے. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ان تمام چیزوں کو جن کا بھی ہم نے ذکر کیا، بنیادی طور پر ان سب کے پیچھے مال انوالو ہے، اور مال کا حصہ اس میں جاتا ہے، یا مال کمانے کا ذریعہ ہے یا مال لگانے کی جگہ ہے، اور ان چیزوں میں خوشی خوشی مال لگایا جا رہا ہے. پھر کسی حد تک یہ چیزیں اسٹیٹس سمبل بھی بنتی چلی گئیں، فخر کا ذریعہ بن گئی. اور اگلی چیز جس کی شیطان کو سہولت دی گئی، یعنی پہلی چیز تو مہلت دی گئی، پھر اس کے بعد استفزاز آواز کے ذریعے، اپنے سواروں کے ذریعے، فوجوں کے ذریعے، اور پھر مال اور اولاد میں شرکت کی آزادی، اور وعدہم، اور ان سے وعدے کر. شیطان وعدے کرتا ہے، جس میں جنگ بدر کے موقع پر کفار سے وعدے کا ذکر ہے کہ اس نے ان سے آ کے انسانی شکل میں کہا تھا کہ تم آگے بڑھو، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہارا پڑوسی ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں. تو اس کے بعد جب وہ اصل موقع آیا تو کیا کہنے لگا؟ انی ارا ما لا ترون، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. پھر حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے جو کچھ کیا وہ بھی دراصل کیا تھا؟ ایک طرح سے وعدے تھے کہ اگر ایسا کر لو گے تو یہ فائدہ ہوگا. لیکن حقیقت کیا ہے؟ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں وعدے کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کے، جھوٹے. شیطان کے سارے وعدے غرور کے سوا کچھ نہیں. غرور کا لفظی معنی ہے غلط کام کو اس طرح مزین کر کے دکھانا کہ وہ اچھا اور درست لگے، یعنی ایک طرح سے دھوکہ دینا، کہ غلط چیز کو اچھا بنا کے دکھانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندے نہیں ہے تیرے لیے ان پر کوئی زور. یعنی جو مجھ سے تعلق قائم کر لے گا، میری طرف آ جائے گا، میرا سہارا لے گا، مجھے تھامے گا، تو پھر ان کو تو کوئی بھی نقصان نہ پہنچا سکے گا. اللہ کے بندے، چنے ہوئے بندے، مخلص بندے، مؤمن بندے، اللہ نے ان کو اپنے طرف نسبت دی، میرے بندے. اللہ کے بندوں کے لیے بہت عزت اور شرف کی بات، بہت بڑا اعزاز، بہت بڑا مقام، کہ یہ ساری چیزیں ان پر کوئی اثر نہیں ڈالیں گی. اب اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ کیا ہم اللہ کے بندے ہیں یا نہیں، شیطان کی چالوں سے بچے ہوئے ہیں یا نہیں، اور جتنے اس کے حربے اور ذریعے اور طریقے ہیں ان کو سامنے رکھ کر دیکھ لیں، ایک چارٹ بنا کر، کہ میں ان چیزوں سے کس حد تک بچی ہوئی ہوں، کتنی دور ہوں. وہ تمام راستے جن سے شیطان داخل ہوتا ہے، شیطان آتا ہے، ان راستوں کو میں نے کس حد تک بند کر رکھا ہے. میرے کھانے پینے کی عادات، سونے کی عادات، گھر میں داخل ہونے نکلنے، زندگی کے مختلف کاموں کو بجا لانے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر کتنا چل رہی ہوں، اور اپنے مال اور اولاد کو شیطان کے راستے سے کس حد تک بچائے ہوئے ہوں. اگر اس چیز میں کامیاب ہوں تو پھر آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، ان عبادی میں شامل ہیں. اور اگر نہیں تو پھر ایک طرف عباد الرحمن ہوتے ہیں اور دوسری طرف ان کے مقابلے میں عباد الشیطان ہوتے ہیں. اگر ہم وہ صفات نہیں رکھتے جو عباد الرحمن کی ہو سکتی ہیں تو پھر لازمی طور پر دیکھیں نا، فرق واضح ہے. بہرحال تو بات یہ ہو رہی تھی کہ شیطان کی چالوں اور شیطان کے زور اور شیطان کے غلبے سے بچنے کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کا بندہ بننا ہوگا، اللہ سے تعلق رکھنا ہوگا. اور پھر فرمایا وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب حافظ و ناصر. سلطان کا مطلب کیا ہے؟ غلبہ، عروج، طاقت، قوت، وہ سب کچھ
سلطان کے ایک لفظ میں آتا ہے جس سے آپ کسی بھی قسم کی پاور سے تشبیہ دے سکتے ہیں. فرمایا تیری قوت یعنی شیطانی قوت، شیطان کا غلبہ، وہ عروج، وہ زور میرے بندوں کو کچھ نقصان نہیں دے سکے گا، میرے بندوں پر وہ اثر انداز نہیں ہوگا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ان کو کچھ نہیں ہوگا. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو جاننا تو ضرور ہے کہ ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور شیطان کس کس راستے سے حملہ آور ہو رہا ہے، اور اس نے انسانوں میں سے کیسے انسانوں کو اپنا آلائے کار بنا رکھا ہے کہ کچھ لوگ شیطان کے آلائے کار بن جاتے ہیں، چیلے بن جاتے ہیں، شاگرد بن جاتے ہیں، اور شیطان خود بھی کام کرتا ہے اور ان سے بھی کرواتا ہے. اور جیسے کہ ہمیں ان سے بچنے کے لیے کیا کہا کہ من الجنتی والناس، کہ وہ شیطان جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں. تو اگر فری میسنز کی شکل میں انسانوں میں ایسی شیطانی قوتیں نظر آتی ہیں تو ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں. ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ عبادی، اللہ کے بندے بن جائیں، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیں. جس کی دوستی اللہ کے ساتھ ہو جائے، اللہ جیسی قوت کے ساتھ، پھر اسے کس چیز کا خوف، کس چیز کا غم، کسی چیز کا خوف نہیں، پھر وہ نہیں ڈرتے. شیطان اپنے دوستوں کے ذریعے اپنے جیسوں کو ڈراتا ہے، جو اس کے قابو میں نہیں آتے اس پر اس کا زور بھی نہیں چلتا. جیسے آپ دیکھیں کہ دجال کی جو لوگ بات نہیں مانیں گے تو ان پر اس کا غلبہ نہیں ہو سکے گا، لیکن جو لوگ ڈر کے اس کی بات مان جائیں گے وہ پھر اس کے ساتھ شریک ہو جائیں گے اور ان کا ایمان ختم ہو جائے گا، اور اس کے لیے وہ بڑے بڑے کام کرے گا. مثلاً ایک شخص کو اٹھائے گا، اس کو 2 حصوں میں توڑ کر پھر دوبارہ سے سی دے گا. تو انہی دجال کے فتنوں کا جہاں ذکر آتا ہے، اور اس کے خوف سے بہت سارے لوگ جو ہیں اس کی بات مانتے چلے جائیں گے، اور جب مانیں گے تو ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ساری تائید ان کی ختم ہو جائے گی. مگر کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن پر دجال قابو نہ پا سکے گا، دجال ہو یا شیطان ہو یا انسانوں میں سے کچھ انسانی شیطان ہو، ان سب کا وار اسی وقت کام کرتا ہے جب آپ کے اندر ایمان کا لیول لو ہوتا ہے، آپ ایمانی طور پر کمزور ہوتے ہیں. اس کا واحد حل کیا ہے؟ اللہ سے تعلق مضبوط کر لیں. آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جن کے کسی معاشرے کے اندر پاورفل لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں تو وہ دندناتے پھرتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اگر ہم کہیں پکڑے بھی گئے، پولیس نے ہمیں پکڑ لیا تو فلاں کی سفارش سے ہم چھٹ جائیں گے کیونکہ ہم فلاں کے دوست ہیں، فلاں ہمارا عزیز یا رشتہ دار اس مؤثر عہدے پر موجود ہے، وہ ہمیں چھڑا لے گا. تو اگر ہم بڑے انسانوں کی دوستی، انفلوئنشل پیپل کے تعلق کی وجہ سے بڑے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہو سکتا اس لیے کہ فلاں اور فلاں ہمارا اپنا ہے اور ان کی موجودگی میں ہمیں کیا نقصان ہوگا. تو خود سوچیں، جس شخص کا تعلق اور دوستی اور رابطہ کائنات کے بادشاہ کے ساتھ ہو جائے، اس کی طاقت کا کیا اندازہ ہوگا. اس کی طاقت کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے. پھر ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ تعلق پیدا کر لیں. آپ دیکھیں کہ کبھی آپ نے یہ بجلی کی تار دیکھی ہے نکال کے، کتنی باریک ہوتی ہے، ذرا دور پڑی ہو تو نظر بھی نہیں ہے. مثلاً یہ جو اس وقت نظر آ رہی ہے تو پلاسٹک کوٹڈ ہے نا، اوپر ربڑ چڑھا ہوا ہے. اگر اس کو ہم اندر سے کاٹ کے نکالیں تو ایک باریک سی چیز ہوتی اور اکٹھی ہو جائے تو کھلتی بھی نہیں. اس کے اندر کوئی خاص پاور نہیں ہوتی، لیکن جب اس کا کنیکشن جڑ جاتا ہے مین پاور ہاؤس سے، کیا چیز بن جاتی ہے یہ کہ آپ قریب تو جائیں اس کے، ایسا جھٹکا دے گی پٹخا کے وہاں پھینکے گی. کیوں کہ مین پاور ہاؤس سے جڑی ہوئی ہے. اگر نہیں جڑی ہوئی کچھ بھی نہیں، لیکن اگر جڑی ہوئی ہے تو بہت بڑی طاقت ہے. وہ جیسے اقبال نے بھی کہا تھا نا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. یہ جو اقبال کی شاعری میں مرد مومن کا تصور ہے اور اس کی قوت اور اس کی شان، یہ بہت قابل غور ہے. اور ایمان ہی وہ طاقت ہے، اللہ سے تعلق ہی وہ قوت ہے کہ جب آپ میں ٹرانسفر ہونے لگتی ہے وہ، اور آپ کا جب تعلق اس سے جڑ سکتا ہے تو پھر
الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پھر ان کے لیے نہ خوف رہتا ہے نہ غم ہوتا ہے. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، تیرا رب ہی وکیل، توکل کیے جانے کے قابل ہے، بھروسے کے قابل ہے، حافظ و ناصر ہے. اب میں چند باتیں سم اپ کروں گی کہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہے. ایک تو بنیادی بات ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے. یہ تو ایک یعنی واضح سی بات ہے، ایک بڑا موٹا سا نقطہ ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنا ہے. اس تعلق کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے، یہ کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے کسی بھی چیز کے شر سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ احتیاط. اور احتیاط کسی چیز سے کب ہوتی ہے؟ جب اس کا علم ہوتا ہے. اب الحمدللہ ہمیں علم تو ہو گیا کہ شیطان کہاں کہاں سے وار کرتا ہے. اب ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں محتاط رہنا ہے، ان سارے دروازوں کو چیک کرنا ہے کہ بند ہے کہ نہیں. ایک بھی کھلا رہ گیا تو وہاں سے آ جائے گا، ان سب کو بند کر دیں. دوسری بات، اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تعلق. شیطان سے محفوظ رہنے کا سب سے بڑا راستہ یہ ہے کہ علمی اور عملی طور پر قرآن اور سنت کی پابندی کی جائے. قرآن پاک میں سورۃ الانعام میں آتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت اور تشریح اس طرح کی کہ اپنے ہاتھ سے ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے. یعنی ایک لکیر کھینچ کے فرمایا یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے. پھر دائیں اور بائیں دو لکیریں کھینچی، یعنی اسے کراس بنایا اس میں نا، اور فرمایا یہ گمراہی کے راستے ہیں. ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہوا لوگوں کو اس راستے کی طرف بلا رہا ہے. یعنی سیدھا راستہ ہے، سیدھی لکیر ہے، اور اس میں بیچ میں دو لکیریں کراس ہیں. اور فرمایا کہ جب ایک بندہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو یہاں یہ لکیر جو ادھر ادھر کو جا رہی ہے اس پر ایک شیطان بیٹھا اور وہ کہتا ہے ادھر آ جاؤ. بندہ اس سے بچ کے نکلتا ہے تو آگے وہ کہتا ہے ادھر آ جاؤ، دوسری طرف کہتا ہے ادھر آ جاؤ. یعنی ہر جگہ پر شیطان اسے کھینچنے کو اور پکڑنے کو تیار ہے کہ جب صراط مستقیم پہ کوئی چلنا چاہتا ہے تو اس راستے میں شیطان آگے رستوں میں بیٹھے ہوئے اچکنے کے لیے ڈاکو بن کر. اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، ادھر ادھر نہ جانا، سیدھے اس پر چلتے رہنا. جو قرآن اور سنت میں لکھا ہے بس وہ کافی ہے. اگر کسی اور ذریعے سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرو گے بگڑ جاؤ گے، بہک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بس اس کی پیروی کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ جو ادھر ادھر کے راستے جا رہے ہیں نا، ادھر ادھر کی باتیں چاہے کتنی بھی خوش نما ہو ان کی نہ پیروی کرنا. عموماً ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا مثلاً جوگیوں کے جو طریقے ہیں، ہندوؤں کے جو طریقے ہیں، ان سب کے اندر ایسی چیزیں آپ کو مل جائیں گی کہ جس سے آپ کی روح کو بڑا سرور ملے اور آپ کو بہت وقتی طور پر سکون ملے. لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہدایت پانے کے لیے ان میں سے کوئی طریقہ بتایا؟ اگر نہیں بتایا تو وہ سب کس میں آ جائے گا؟ بدعت میں آ جائے گا. اور اس کے ذریعے شیطان 10 نیک کام کروا کے ایسا کام کروائے گا کہ جس سے سب کچھ ضائع ہو جائے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کے پیچھے نہ چلنا. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم سجدہ کی آیت تلاوت کر کے سجدہ کرتا ہے تو شیطان وہاں سے ہٹ کر رونے لگتا ہے، کہتا ہے وائے ناکامی، ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے تو جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ملا اور میں نے نافرمانی کی اور میرے لیے جہنم ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ نماز کا الٹرنیٹ کوئی اور چیزیں تلاش کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، کہتے ہیں نماز کی کیا ضرورت ہے. تو اب یہ سراسر شیطانی چال ہے نا ایک، کہ شیطان کو بھی سجدے کے انکار نے ہی اتنا دور جا پھینکا تھا، اور ہمیں بھی شیطان سب سے پہلے جس چیز سے ہٹاتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز. سب سے زیادہ مشکل اس کو بنا کے پیش کرتا ہے، اس سے دور لے جاتا ہے. تیسری چیز شیطان سے بچنے کے لیے
یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور پناہ طلب کرنا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پڑھتے وقت بھی ہمیں کیا کہا گیا؟ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، نیکی کی تلقین کرو، جاہلوں سے مت الجھو. اگر کبھی شیطان تمہیں اکسانے لگے تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی جب وہ تمہیں الجھنے کے لیے کہے تو مت الجھو. اسی طرح یہ دعا پڑھنی چاہیے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. سورۃ المؤمنون 97-98 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے شیطان سے اللہ کی بکثرت پناہ مانگتے تھے. نماز میں شروع میں یہ دعا پڑھتے تھے، افتتاحی دعا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پاخانے خطرے کی آماج گاہیں ہیں، اس لیے اگر تم میں سے کوئی شخص ان میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھا کرے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ان خبیث جنوں اور جنیوں کے شر سے. پھر اسی طرح غصے کے وقت پناہ مانگنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لوگوں کی آپس میں گالی گلوچ ہو گئی. ان میں سے ایک شخص کو اتنا غصہ آیا کہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس کی ناک شدت غضب سے پھٹ جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسا جملہ معلوم ہے، اگر وہ اس کو پڑھے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے. صحابہ کرام نے کہا وہ کون سا جملہ ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اسے پڑھنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم. تو یہ جملہ غصے کو دور کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو یہ دعا سکھائی غصے کے وقت، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیکہ اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکہ وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم. اسی طرح شوہر اور بیوی کے تعلقات میں دعا سکھائی گئی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھے، اللہ کے نام سے اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا اور شیطان کو ہماری اولاد سے دور رکھ. فرمایا اگر دونوں کے ملاپ سے کوئی اولاد ہوئی تو اس کو شیطان کبھی ضرر نہیں پہنچائے گا. پھر اسی طرح گدھے کے چیخنے کے وقت بھی پناہ مانگی گئی. فرمایا کہ جب گدھا چیخے تو تم شیطان سرکش سے اللہ کی پناہ طلب کرو. پھر اسی طرح بال بچوں کی حفاظت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، اور خصوصی طور پر وہ دعا جو حضرت حسن حسین کے لیے آپ پڑھتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان سے اور موذی جانور سے، ہامہ موذی جانور اور نظر بد سے. اور آپ فرماتے میرے باپ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی حفاظت اسی طرح کیا کرتے تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بچوں پر یہی پڑھا کرتے تھے. پھر اسی طرح پناہ مانگنے کی بہترین دعا کیا ہے؟ سب سے بہتر دعا جس کے ذریعے پناہ مانگی جائے سورۃ فلق اور سورۃ ناس ہے. عقبہ بن عامر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ ان دونوں صورتوں سے بہتر کسی بھی صورت کے ذریعے پناہ نہیں طلب کر سکتے، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اچھا، بعض علماء کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ اگر شیطان تمہارے سامنے برائیوں کو خوبصورت کر کے پیش کرے تو تم اس کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا اس سے لڑوں گا. انہوں نے کہا اگر دوبارہ ایسا کرے؟ اس نے کہا پھر لڑوں گا. انہوں نے کہا اس کا سلسلہ تو دراز سے دراز تر ہوتا چلا جائے گا، تو ہر وقت لڑائی ہوتی رہے گی. بتاؤ اگر تم بکریوں کے کسی گلے کے پاس سے گزرو اور اس گلے کا محافظ کتا بھونکنے لگے یا تمہیں آگے بڑھنے سے روکے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا حسب طاقت اس کا مقابلہ کر کے اس کو دور کروں گا. انہوں نے کہا اس میں بات لمبی ہو جائے گی، اس کی بجائے بکریوں کے مالک سے امداد حاصل کرو، وہ تم سے کتے کو روک دے گا، وہ کتے کو ایک طرف کر دے گا.
یعنی اگر تم نے وقت اس میں لگایا کہ کتے سے لڑتے رہو تو کتا تو بھونکتا جائے گا, وہ نہیں باز آئے گا. تو اگر مالک سے کہو بھی ذرا کتے کو ایک طرف کر لو تو آپ نکل جائیں گے. تو جب ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لیتے ہیں کہ اللہ اس شیطان کو ہم سے دور کر دے, تو مالک جو ہے وہ اس شر کو ایک طرف کر دیتا اور ہم خیریت سے گزر جاتے ہیں. تو اس لیے سب سے بہتر بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لی جائے. پھر اسی طرح ذکر الہی میں مشغولیت, جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. اللہ کے نبی یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو 5 چیزوں کی تاکید کی. ان میں سے ایک یہ بھی تھی, میں تمہیں ذکر الہی کی تاکید کرتا ہوں, اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے تعاقب میں دشمن لگے ہوں. وہ ایک محفوظ قلعے میں آتا ہے اور اپنے آپ کو دشمنوں سے محفوظ کر لیتا ہے. یہی حال بندے کا ہے, وہ اپنے آپ کو ذکر الہی کے ذریعے سے ہی شیطان سے محفوظ رکھ سکتا ہے. جتنا کثرت سے ذکر کریں گے اتنا ہی اس سے محفوظ رہیں گے. اور 5ویں چیز ہے اچھے لوگوں کی صحبت, اچھے لوگوں کے ساتھ وابستہ رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے جو شخص جنت کی راحت اور وسعت کا خواہش مند ہے اسے جماعت سے وابستہ رہنا چاہیے. یعنی نیک لوگوں کی جماعت مراد ہے, یعنی کسی ایک خاص پارٹی کی طرف اشارہ نہیں ہے اس میں. جماعت سے مراد نیک لوگوں کی, کہیں بھی جو لوگ گروہ میں ہوں نیکی کے کام پر. شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے, 2 سے دور بھاگ جاتا ہے. اچھا ہوتا کیا ہے, جب انسان اکیلا ہوتا ہے تو شیطانی وسوسے اس کو آنے لگتے ہیں, فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا, فلاں ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, اور طرح طرح کی بدگمانیاں اور برے خیال. جو ہی آپ کسی اچھے کام میں لگتے ہیں, اب مثلا اس وقت میں اور آپ ایک کام میں مشغول ہیں, ہم میں سے کس کو یاد ہے کہ کس نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ کچھ یاد نہیں. ظاہر ہے کہ ایک اچھے کام میں لگے ہوئے تو بھولے رہیں گے, کوئی بدگمانی نہیں, کوئی حسد نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں, ایک خوشگوار ماحول ہے. تو بالکل اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شر سے بچنے کے لیے کیا تدبیر سکھائی؟ اچھی مجلس, اچھی صحبت, اچھے لوگوں میں بیٹھو تو کیا ہوگا؟ شیطان سے خود بخود محفوظ ہو جاؤ گے. حدیث میں آتا ہے کہ جس دیہات یا بستی میں 3 افراد ہوں اور وہاں نماز نہ پڑھی جاتی ہو یعنی جماعت سے, ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. تم لوگ جماعت سے وابستہ رہو, ریوڑ سے علیحدہ بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, تم میں سے پہلے اہل کتاب 72 فرقوں میں بٹ گئے, یہ ملت 73 میں بٹ جائے گی. 72 جہنم میں ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں ہوگا, اور وہ الجماع ہے. اس سے مراد ہر ایک یہ اپنی طرف نہ لے, 72 سے مراد وہ گمراہ کن کے جن کے عقائد خراب ہیں, اس سے مسلکی اختلاف مراد نہیں ہے. پھر اسی طرح شیطان سے بچنے کے لیے شیطان کی چالوں کا ذکر کرتے رہنا. مثلا ایک شخص آپ کے پاس پریشان ہو کر آیا ہے, اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہیں, کوئی کچھ, تو آپ اسے ٹھنڈا کریں اور کہیں کہ یہ شیطان کی شر ہے, شیطان نہیں چاہتا کہ تم دونوں کے درمیان موافقت ہو. شیطان جو ہے اس کا سب سے پسندیدہ دلچسپ مشغلہ یہ ہے کہ شوہر اور بیوی میں لڑائی ڈلوا دے. یعنی مختلف موقعوں پر شیطان کی چالوں کا ذکر کرنا. اب جیسے شیطان کی چالوں کا ذکر کر رہے ہیں تو ہمیں کافی قوت بھی محسوس ہوتی ہے کہ اچھا ایسے اور ایسے نپٹوں گی اس سے. تو اگر ہم اس کا ذکر ہی نہ کریں اور صرف قرآن پڑھتے رہیں تو وہ اتنی بات نہیں بنے گی. تو اس لیے اس کی چالوں کا اور اس کے منصوبوں کا انکشاف کرنا بڑا ضروری ہے. پھر اسی طرح شیطان کی مخالفت, یعنی بعض اوقات انسان نیک کام کرنے لگتا ہے اور شیطان اسے بہکاتا ہے کسی طریقے سے, تو انسان چاہتا ہے میں چھوڑ دوں یہ کام, کوئی فائدہ نہیں اس کام کے کرنے میں. مثلا اگر آپ لمبی نماز پڑھیں تو شیطان کہتا ہے کوئی فائدہ نہیں, ریاکاری کر رہے ہو, تو انسان کہتا ہے اچھا میں پڑھتا ہی نہیں. یہ بھی شیطان کا ایک طریقہ ہوتا ہے. بہت سے لوگ کسی مجلس میں نماز نہیں پڑھتے, اس طرح لوگ کہیں گے کہ بڑا نمازی ہے. وہ کہتے رہے لوگ جو کہتے ہیں, فرض ادا کرنا ہے, اب لوگوں کی وجہ سے فرض تو نہیں چھوڑ سکتے. تو کسی اچھے کام کو چھوڑنے کو جب آپ کا دل چاہے تو یاد رکھیں کہ وہ شیطان کا وسوسہ ہے, وہ چاہتا ہے کہ آپ یہ کام کریں ہی نہ, اور ہمیں وہ کام اس کے خلاف کرنا چاہیے. مثلا شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے, بائیں ہاتھ سے پیتا ہے, بائیں ہاتھ سے پکڑتا ہے, اس لیے ہمیں اس کے خلاف چلنا چاہیے. اگر ہم کھڑے ہو کر پئیں تو شیطان پینے میں شریک ہوتا ہے, اس لیے مخالفت کریں اس کی اور بیٹھ کر پئیں. اسی طرح قیلولہ کرنے کا حکم ہے. جی ہاں, فرمایا قیلولہ کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتے. قیلولہ کیا ہوتا ہے؟ دوپہر کا تھوڑا سا آرام, لمبی نیندیں نہیں, تھوڑا سا آرام, 15 منٹ سے آدھا گھنٹہ, آدھے گھنٹے سے میکسیمم 1 گھنٹہ. قیلولہ اس سے زیادہ نہیں ہوتا, ہاف این آور کافی ہوتا ہے قیلولہ کے لیے, کہ آپ خاموش لیٹ جائیں, آنکھیں بند کر کے, زبان بند کر کے,
اور بالکل ریلیکس کریں. یہ آدھا گھنٹہ لیٹنا آپ کو ایک نئی انرجی دے گا. مصروفیت ہو یا کوئی اور بڑا کام ہو وہ تو اور بات ہے، لیکن نارمل روٹین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے قیلولہ کرنا، دوپہر کو آرام کرنا. تو فرمایا کہ قیلولہ کیا کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتے. تو شیطان اگر ہم پہ مسلط ہو جائے تو وہ ہمیں بھی کہتا ہے کہ مت سو، سب سو رہے ہیں نا تو تم کچھ اور کرو، بڑی اچھی پڑھائی ہوگی اس وقت. اور تھکے ہوئے گئے ہیں اور تھکے ہوئے وقت میں آپ پڑھنے بیٹھ گئے ہیں، وہ تھکاوٹ اتنی لمبی ہوگی کہ رات تک بھی آپ کچھ نہیں پڑھ سکیں گے. اور جب آپ تھوڑا سا ریسٹ کر کے دوبارہ اٹھتے ہیں، ہوتا وہ آدھا گھنٹہ مگر وہ آپ کے بہت سارے ٹائم میں برکت پیدا کر دیتا ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ فضول خرچی سے پرہیز. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. کسی کو بھائی نہیں کہا شیطان کا، فضول خرچ لوگوں کو بھائی کہا اس کا. ظاہر ہے وہ تو مذکر مؤنث آپ خود ہی کر لیں گے، لیکن قرآن کے جو ترجمہ ہے مجھے اس کو فیمیل نہیں بنانا، وہ جیسا ہے ویسا ہی چلے گا. پھر اسی لیے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچت کی یہاں تک کہا کہ اگر کھانا کھاتے وقت لقمہ ہاتھ سے گر جائے نا تو کیا کرو، اٹھا کر اس کو کھا لو، اسے چھوڑو نہیں، ورنہ یہ شیطان کا ہے. فرمایا شیطان تمہارے ہر کام میں موجود ہوتا ہے، تاکہ کھانے کے وقت بھی اگر لقمہ گر جائے تو اس پر لگی گندگی کو صاف کر کے اس کو کھا لینا چاہیے، شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے. کھانے سے فراغت کے بعد انگلیاں بھی چاٹ لینی چاہیے، پتہ نہیں کھانے کے کس حصے میں برکت ہو. لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں. اچھا یاد رکھیں جتنی سنت کے کام ہے نا، شیطان نے ان سب کو ہمارے لیے اتنا حقیر اور معمولی اور ہنسنے کی چیز بنا دیا کہ اگر کوئی کر رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہائے کتنا کنجوس ہے یا کیسی بھدی حرکت کر رہا ہے، پینڈو ہے. جی ہاں، اس قسم کے القاب. اب جو آئندہ نسل ہے اس کی حفاظت کریں، جو ہو چکا وہ ہو چکا. جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے. جیسے بولنے میں بہت جلدی ہم کرتے ہیں تو بعض اوقات بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، تیز تیز بولتے ہیں. اب وہ تیز تیز بولنے میں بات آدھی سمجھ میں آتی ہے اور آدھی نہیں آتی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور و فکر رحمانی صفت ہے اور العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطانی صفت ہے. جیسے کھانے میں جلدی کر رہے ہوتے ہیں، تیز تیز کھا رہے ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے تیز تیز کھانے میں کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا کھایا. بعض اوقات انسان ضرورت سے زیادہ کھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز ہے جمائی لینا، یون کرنا. جمائی بھی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. اگر تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اسے حتی الامکان روکنا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے. بعض لوگ منہ کھول کے مجلس میں جمائی لے رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی ساتھ شریک کر لیتے ہیں، کیونکہ جب کوئی کہتا ہے ہاں یعنی جمائی کی ہاں جب کرتا ہے تو اس سے شیطان ہنستا ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو جمائی میں آواز خاص طور پر بالکل نہیں نکلنی چاہیے، اس آواز پہ شیطان خوش ہوتا ہے. پھر اسی طرح شیطان سے بچنے کے لیے توبہ اور استغفار. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. اور حضرت آدم اور حوا نے کیا کہا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پھر اسی طرح یہ ہے کہ شک و شبہ کا ازالہ کر لینا چاہیے، کیونکہ شک کے ذریعے شیطان انسان تک پہنچتا ہے. صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ صفیہ بنت حیی سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے. میں رات کے وقت آپ سے ملاقات کے لیے آئی، کچھ گفتگو ہوئی، پھر میں واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئی تو آپ مجھے گھر تک چھوڑنے آئے. وہاں سے 2 انصاریوں کا گزر ہوا. جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیز تیز چلنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آہستہ چلو، یہ کوئی غیر عورت نہیں، میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے. دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، یعنی ہم آپ پہ کوئی شک کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا شیطان انسان کے رگ و ریشہ میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے. مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کوئی غلط خیال نہ ڈال دے کہ نبی رات کے اندھیرے میں ایک عورت کے ساتھ جا رہے تھے. اور اسی طرح پھر یہ تو ہے نا ہر انسان کے ساتھ شیطانی حملے. اب ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے جن پڑھنا، اور وہ انسان کو مخبوط الحواس جو بنا دیتا ہے. اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ وہ کچھ آیات اور کچھ چیزیں ہیں جو مسنون ہیں، جو بتائی گئی ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے. اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ بھی ایک شیطانی اثر ہے. یعنی شیطان کی باتوں سے تو شیطان جائے اور رحمان کی باتوں سے شیطان نہ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم یقین سے پڑھتے ہی نہیں ان کو. تو بہت سارے لوگ اگر کوئی ایسا حملہ ہو جائے تو اللہ کے کلام سے مدد لینے کی بجائے ایسے عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں بتاتے ہیں
جن کا قرآن اور سنت سے کچھ بھی بازوں کا، تو کل ہی مجھے کوئی یہ دکھا رہی تھی، تو بچہ روئے تو کیا پڑھو، یا بدوح لکھا ہوا تھا اس پر، تعویذ اس پہ لکھا ہوا، اور اس میں جنات سے بچنے کے لیے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، پھر سورۃ البقرہ کی تلاوت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی شیطان اس کے پاس بھی نہیں جاتا۔ ہم نے جب الہدا شفٹ کیا تو پہلا دن جس دن ہم سب بچیوں کو لے کر گئے تو سب کے ہاتھ میں قرآن پاک پکڑا دیے، اور سب جگہوں پہ اندر باہر اوپر نیچے ہر جگہ پھیل کر سب نے سورۃ بقرہ پڑھی اونچی آواز میں۔ تو ایسے ہی اگر آپ، کیونکہ کئی گھروں میں جیسے جنات وغیرہ رہتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں، جب بھی کبھی گھر شفٹ کریں یا کچھ کریں تو اس میں بلند آواز سے بیٹھ کر کم از کم اس وقت ضرور سورۃ البقرہ پڑھ لیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا جو شخص رات میں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تلاوت کرے گا وہ اس کے لیے کافی ہوگی۔ آپ عشاء کی نماز میں پڑھ لیں، سنتوں میں پڑھ لیں، کچھ کر لیں۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب تحریر کی، اس میں سے اس نے 2 آیتیں نازل کی جن کے ساتھ سورۃ بقرہ ختم ہوتی ہے۔ ان دونوں آیتوں کی جس گھر میں 3 رات تلاوت کی جائے گی وہاں شیطان نہیں آئے گا۔ تو جنات کو بھگانے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی، اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ فضول کاموں سے پرہیز، لغویات سے پرہیز، فضول چیزیں دیکھنے، کھانے، بات کرنے، فضول لوگوں سے میل جول رکھنا، یہ سب بچنا چاہیے، ورنہ انسان انہی کے زیر اثر آ جاتا ہے۔ انسان غافل لوگوں سے بہت میل جول رکھے گا، غافل ہو جائے گا، اور غافل دل پہ شیطان آ کے ڈیرا ڈال لے گا۔